السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم چیپٹر حاضہ کو 109 پیج کے آخری لائن سے شروع کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ہم آج اختتام کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے، تو پھر دیکھتے ہیں گرامر کا کون سا ٹاپک ہم شروع کریں گے۔ تو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت اس میں کتنے کریکٹرز ہے اور کس کا کردار کتنا اہم ہے، یہ اس ڈرامہ کا موضوع کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے، جسٹ کیا ہے، جس کی عکاسی اور یہ غمازی کر رہا ہے ڈرامہ پیر مرد۔ ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے۔ یعنی جب پیر مرد ان دونوں کو کہتا ہے کہ مجھے ہریاول کے بادشاہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کی منہ مانگی 3 مرادیں، خواہشیں مجھے پوری کرنی ہے، اس لیے میں یہاں تک آیا ہوں، تو یہ دونوں میں آپس میں انبن ہونے لگی، تو اور میں ہونے لگی کہ آیا پہلے کیا مانگا جائے، پہلے کس کی ڈیمانڈ کری جائے۔ یہ دونوں وہ چیز مانگنے لگے۔ اب پیر مرد ان کو سمجھا رہا ہے، دونوں بیوقوفوں کو، عورت بدمزاج کو اور مرد بیوقوف کو، ٹھہریے، جلدی نہ کیجیے۔ جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ جو کام جلد بازی میں کیا جاتا ہے وہ اکثر بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے پہلے بات کو تولو، پہلے سوچو پھر بولو۔ انسان کو چاہیے پہلے بات کو تولے۔ ہمیں بات کو تولنا چاہیے، پھر بولنا چاہیے، سوچنا چاہیے، پھر کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم بغیر سوچے کوئی کام کرتے ہیں، پھر اس پر پچھتاوا ہو جائے گا۔ پھر منہ سے بولے، جھوٹ پٹ مراد مانگنا اچھا نہیں۔ جھوٹ پٹ کا مطلب ہے جلد، یعنی جلدی آپ کو مراد نہیں مانگنا چاہیے۔ ایک ہی چیز جس کی آپ کو دونوں کو سخت ضرورت ہے، یہ دونوں کو اشارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں کو 3 مرادوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے۔ سوچئے اور پھر سوچئے کہ وہ کیا چیز ہے، کس چیز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، کون سی چیز میرا کہنا مقصد ہے، وہی آپ دونوں سمجھیے، اسی کو مانگیے، اور یہ تمام گھر کی پریشانی، یہ انبن دور ہو جائے گی۔ اب رخصت چاہتا ہوں۔ پیر مرد جنگلی انسان ان کو کہتا، میں اب جانا چاہتا ہوں، وقت جانے کا پہنچا ہے۔ یاد رکھیے، صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، یعنی دنیا میں اگر ایک ہی چیز وہ ہے جس پر رشک کرنا چاہیے، جس پر رشک کیا جانا چاہیے، وہی مانگیے، وہی مانگیے، وہی مانگیے، کہتا کہتا چلا جاتا ہے۔ آپ دونوں کو وہی مانگنا ہے، وہی مانگنا ہے، وہی مانگنا ہے، یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ یعنی اس نے ان کو ایمبیگوٹی میں رکھا، اس نے ان کو یہ پوری طرح نہیں کہا کہ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، بہر کا بات بالکل انڈرسٹوڈ تھی کہ کس چیز کو دونوں کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، وہاں دوسروں کا جینا دوبر کیا ہے، خود کا تو حقارت سکون ہو ہی گیا ہے۔ بھی میں جانو بڑے میاں کا مطلب دولت سے ہے۔ اب بزرگ گیا ہے، یہ دونوں پھر وہی
مرغے کی وہی ٹانگ۔ بیوی اسے اب اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ اس کا مطلب دولت سے تھا، اس کا مطلب صرف اور صرف سرمایہ سے تھا۔ لکڑہارا واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ واہ افسوس، کیا یہ پوچھنے کی بات ہے؟ وہ تو کھانے کا ذکر کر رہا ہے۔ دونوں کو اپنی اپنی پڑی ہے، دونوں اپنے اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا اس نے کیا کہا۔ دونوں اپنا ہی اب کہہ رہے کہ نہیں۔ وہ کھانے کا تذکرہ کر رہا تھا، دیکھو بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ چارپائی پر وہ پھر بیچارہ بیٹھ جاتا ہے۔ لکڑہارا اپنی ڈیمانڈ پر بضد ہے، بیوی اپنی ڈیمانڈ پر بضد ہے، کوئی دونوں میں سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گھر کی حالت کیسے سنبھلے گی؟ دونوں کی حالت کیسے سنبھلے گی؟ دونوں کی کنڈیشن کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ دونوں پریشان ہے، لیکن اب یہ تو جی رہے ہیں ایسے ہی ماحول میں، لیکن دوسرا جب دیکھتا ہے تو پریشان رہ جاتا ہے۔ بیوی بہکی بہکی باتیں نہ کرو، اس کا مطلب دولت ہی سے تھا۔ آپ پگلے پن کی بات نہ کرو، پگلی باتیں نہ کرو، اس کا مطلب بالکل دولت سے تھا۔ روپیہ پیسہ پاس ہوگا تو کھانا کپڑا کیا محل خرید لیں گے؟ اگر اس کے پاس، یعنی اگر بھی کہتی ہے روپیہ پیسہ، اگر دھن دولت ہمارے پاس ہوگی، کھانا ملے گا، محل ملے گا، کپڑے ملیں گے، تو ایوری تھنگ کین بی بائی، سو ہر کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے۔ لکڑہارا، کیا اس جنگل میں روپیہ سے یہ سب چیزیں مل جائیں گی؟ جس جنگل میں آپ رہ رہی ہیں، آپ کے پاس اگر پیسہ ہوگا، کیا کھانا کہاں سے خریدو گے؟ کپڑا کہاں سے منگواؤ گے؟ محل کہاں سے بنواؤ گے؟ یہ چیزیں ہم ممکن نہیں ہے۔ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں، دس امپاسبل، لگ ہی نہیں رہا ہے یہ چیزیں ہمارے لیے میسر ہوں گی۔ اپنی طرف وہ دلیل دے رہا ہے، بیوی اپنی طرف سے دلیل دے گی، وہ اپنی طرف سے اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کو اپنی طرف سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ دونوں مرادیں مانگے گے کہ ہمیں ایسی پڑوسی مل جائے جو ہماری دولت کو دیکھ دیکھ کر جلے، بس پھر تو میری خوشی کا کچھ نہ پوچھو، یعنی میری خوشی جو ہے اس کا کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے۔ میری دولت جو ہے اس کو پڑوسی لوگ جب دیکھیں گے، ظاہری سی بات ہے وہ جل جائیں گے، وہ حسد کریں گے، وہ کینہ سے بھر جائیں گے، لہذا ان میں جلن پیدا ہونی چاہیے۔ یہاں لڑکیوں کی، یہاں عورتوں کی ایک اور خصلت کی طرف ڈرامہ نگار نے عکاسی کی ہے کہ کس چیز کے لیے انسان کے پاس دولت ہوگی یا ہونی چاہیے۔ یہ بھی انسان خواہش کرتا ہے کہ مجھے وہ ایسی دولت ملے، مجھے وہ چیز ملے جس سے دوسرے لوگ جل جائے۔ لکڑہارا، بھلا یہ بھی کوئی مانگنے کی مراد ہے؟ میں تو چاہتا ہوں مجھے گرما گرم بور کا لڈو مل جائے۔ ایک لڈو اس کے ہاتھ پر آ پڑتا ہے۔ کیا عجیب غریب ماحول بنا ہے یہاں پر۔ جب پھر وہی خوشی کا کچھ نہ پوچھو، یعنی جب اس کی بیوی جو ہے کہتی ہے خوشی کا مت پوچھو کہ میں خوشی کے مارے پاگل تو نہ ہو جاؤں کہے جب مجھے یہ چیزیں ملیں گی، لیکن پھر جب میرے ہمسائے جل جائیں گے، لیکن اس کا لکڑہارا اس سے کہتا ہے کہ ارے یہ بھی کوئی مراد اور خواہش ہے، کیا ہوا آپ کو یہ پاگلے پن کی بات کر رہی؟ تو وہ کہتا ہے اس سے مجھے گرما گرم لڈو ملے، اور اسی اسنا میں ڈیورنگ دس ٹائم while he was talking، تو وہاں سے اس کے ہاتھ پر ایک گرما گرم بور کا لڈو آن پڑتا ہے۔ لکڑہارا کانپتا، او خدا یہ کیا ہے؟ وہ حیرت کے عالم میں کہتا ہے کہ او خدا، واٹ از دس؟ کیا ہوا ہے؟ واٹ ہیپنڈ ہیئر؟ ہوتا کیا ہے؟ بیوی، ہوتا کیا؟ تمہارا سر ہے، میرے کہنے پر چلتے تو کیوں ایک مراد یوں غارت ہوتی؟ غارت ہونا مینس اکارت یا برباد ہونا۔ ابھی آگے آگے دیکھیے تمہاری بیوقوفی کیا گل کھلاتی۔ آگے فساد کھڑا کرنا، گل کھلانا، فساد کھڑا کرنا، یہ ورڈ آتش کے دوسرے شعر میں استعمال ہوا تھا۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگاس ماں کیسے کیسے، یعنی آپ کی بیوقوفی،
آپ کا پگلاپن دیکھتے ہیں کیا کیا گل کھلائے گا، کون کون سے فساد کھڑے ہوں گے یہاں، تو وہ دیکھنے کی بات ہوگی. وہ آنے والے سمے میں ہمیں پوری طرح پتہ چل ہی جائے گا لکڑہارا. مگر یہ تو لڑو ہے. لکڑہارا اسے کہتا ہے یہ تو لڑو میرے ہاتھ پر آیا ہے، میں لڑو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ بیوی ہوتا اچھا بیوی لڑو نہیں تو ہاتھی ہوتا. لڑو مانگا تھا، لڑو آ گیا. یعنی جو آپ نے دل کی مراد مانگی تھی وہی ہوا، جو آپ نے کہا تھا وہی ہوا. اگر آپ کچھ اور مانگتے تو وہی ہوتا. ہوا کیا ہے آپ کو؟ لکڑہارا مانگا تو تھا، میں نے یہ مانگا تھا لڑو. میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، میں بھوک کے مارے اس وقت نڈال ہو رہا ہوں، میں اس وقت بالکل بھوک سے مر رہا ہوں، لہٰذا مجھے یہی لڑو چاہیے تھا جو مجھے مل گیا. اور کیا انہیں دونوں جو ہے آپس میں اسی بات پر لڑیں گے کہ یہ کیوں ملا، اب یہ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے. بہرحال دونوں بیوقوف ہے، دونوں ٹھہرے پگلے اور بیوقوف ہے. اچھا بیوی یہ تو سوچو، محل کے سامنے ایک لڑو کیا مال ہے. یعنی بیوی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ ذہن میں امیجن کرو کہ ایک محل ہے، اس کے سامنے یہ لڑو کیا چیز ہے. یا ہائے اللہ، کس پگلے سے میرا پالا پڑا ہے، واسطہ پڑا ہے. یعنی میرا مقدر کس کے ساتھ تھا، میں کس بیوقوف کے حصے میں آئی. حیرت کے طور پر پوچھ رہی ہے. لکڑہارا لڑو کو سونگ کر مزیدار معلوم ہوتا. اب یہ تو نا وہ کسی پر تیر مارنے کے برابر ہے. وہ اس طرح سمجھا رہی ہے، دوسری طرف یہ سونگ رہا ہے اس کو اور کہتا ہے یہ مزیدار معلوم ہوتا. بھی مگر دنیا بھر کی دولت کے سامنے نگوڑا چیز کیا ہے؟ یعنی چھوٹی سی چیز، بیکار چیز، نکمی چیز کیا ہے؟ نگوڑا نکمی سی چیز کیا ہے اس کے سامنے؟ لکڑہارا اچھا آؤ پہلے لڑو کھائے. لکڑہارا اسے دعوت دے رہا ہے کہ ہم پہلے لڑو بانٹیں گے، پہلے لڑو کھائیں گے، پھر خوب سوچ کر مراد مانگیں گے کہ کیا مانگنا چاہیے کیا مانگنا نہیں چاہیے. پہلے ہم یہی کام کریں گے. بیوی جو اس منحوس لڑو کو چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. جو اس منحوس لڑو نامبارک لڑو کو چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی. جو میں کہہ رہی ہوں میں اسی پر ڈٹی ہوئی ہوں. میری ہی بات ماننی چاہیے آپ کو. آپ ٹھہرے بیوقوف اور پگلے ہو. بیوی مجھے دو چھین لیتی ہے. اسے کہتا لڑو میرے ہاتھ میں دو، اور اس نے لڑو چھین لیا. لکڑہارا اسے کیا کرو گی؟ اے میری بیوی کیا کرو گے اسے؟ بیوی کروں گی کیا، اس ٹھگنے بوڑھے کے منہ پر ماروں گی اور مراد واپس مانگوں گی. میں اس کے چہرے پر اس کو دے ماروں گی، اس کے ماتھے پر اس کو دے ماروں گی، میں اس کو مراد واپس لے جاؤں گی. لکڑہارا کہتا ہے میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے. بھی چپ رہو جی آواز دیتی ہے، لیکن دوسری طرف اسے یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک سے اس وقت میں نڈال ہو رہا ہوں، میں پاگل ہو رہا ہوں. میں نے جو بھی کھایا ہے کچھ میں نے کھایا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کو خیال بھی کرنا چاہیے. بھی چپ رہو جی آواز دیتی ہے بڑے میاں. بڑے میاں یہ دیکھیے میرے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا. یعنی اب وہ اس کو پکار رہی ہے، اس کے وہاں نہ ہوتے ہوئے اس کو آواز دے رہی ہے کہ میرے اس پگلے خاوند نے ایک مراد خراب کر دی. جو اس نے مانگا ہے اس کو مل گیا ہے، لیکن یہ کوئی چیز نہیں ہے. ان دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، دونوں میں کوئی فہم و تفہیم نہیں ہے، دونوں سمجھتے ہی نہیں ہے. ایک دوسرے پر الزام، دوسرا ایک پر الزام لگا رہا ہے، اور دونوں اپنے اپنے طرح سے خود کو تو وہ کمال کے چالاک، کمال کے یہاں سے لقمان سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن دونوں ٹھہرے بیوقوف. سمجھ نہیں رہا کوئی کیا کرنا چاہیے. تو بہرے ایسے گھر کا مقدر ویران عقارت گری کی طرف ہی ہو سکتا ہے. لکڑہارا ایک مراد تو ضائع ہو گئی. اب کہا مانو لڑو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. یہ لڑو مجھے چاہیے، مجھے اس وقت بھوک لگ رہی ہے. تو پیارے بچوں،
کل کے ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ یہاں سے ہم آگے بڑھیں گے اور آلموسٹ ہم اس کو کمپلیٹ کر ہی دیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.